نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان، آزاد جموں و کشمیر اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں تنظیم کی طرف سے لگائے جانے والے بھوک ہڑتال کیمپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ محمد یاسین ملک نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف گزشتہ روز سے جیل کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے کشمیری حریت رہنماؤں پر بھارتی ظلم و ستم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کے علاوہ عالمی برادری سے بھارت کی طرف سے محمد یاسین ملک کی غیر قانونی اور غیر انسانی حراست کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے کشمیری عوام کے جائز مقصد کے حصول کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ اہل پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ان کی منصفانہ جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو ہر عالمی فورم پر بے نقاب کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کشمیری عوام کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی رہی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں ایک ہندو نوجوان نے شفافیت کی انتہا کرتے ہوئے شادی سے انکار پر نرسنگ کی ایک طالبہ نرملا کا سر تن سے جدا کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ کرناٹک میں ہی بجرنگ دل کے دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والا 18 سالہ مسلم نوجوان مسعود ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ بھارتی ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں گوشت کی دکانیں بند کی جا رہی ہیں، لیکن مودی کو گوشت سے پیسہ کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی ان رپورٹس پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ بھارتی حکومت نے بنگلہ دیش کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت سے گوشت کی درآمد دوبارہ شروع کرے۔ بھارت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ اور 2 دیگر سیاسی گروپوں نے بھارتی ریاست بہار میں پولیس کی طرف سے ایک فرضی مقدمے میں گرفتار کیے جانے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف پولیس الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔